بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیوں، یہ جو بیان ہوا ہے فتنوں کے تعلق سے چند قسطیں، یہ تو باقاعدہ فتنوں کا بیان بذات خود تو کوئی مقصود نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا، چند باتیں عرض کی، اب اس کو تکرار دوبارہ نہیں دہراتا کہ ان کا کیا مقصد ہے، میں نے ایک دن بتایا۔ اب آج سب سے اہم بات ہے، اگر ختم ہو گئی تو ٹھیک، نہیں تو کل اس کو ایک اور قسط کر لیں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس وقت میں جب صورتحال ایسی ہو، اس طرح ہم فتنوں میں گھرے ہوئے ہوں، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ شہروں میں، قصبوں میں، گاؤں میں، سٹی میں، بازاروں میں، بزنسوں میں، کاروباروں میں ویسے ہی مگن رہنا ہے اور لگے رہنا ہے جیسے عام حالات میں، یا ایسے زمانے کے لیے کچھ الگ قسم کے احکام اور ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے؟ تو میں آپ کو بس وہی بتانا چاہتا ہوں۔ بہت ساری روایتیں ہیں، کوشش کروں گا کہ ان کو خلاصے کے طور پر پیش کروں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلمات، نورانی کلمات، پر اثر کلمات، جی، اور ایسے کہ جو سکون بخشتے ہیں، جن سے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، من خیر الناس فیہا، اللہ کے رسول، یہ فتنوں میں جو بہتر آدمی کون ہوگا؟ قال رجل فی ماشیته یؤدی حقها ویعبد ربہ، ورجل آخذ برأس فرسه یخیف العدو ویخوفونه، سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا، بکریاں لے جائے پہاڑوں پر اور اپنے مویشی میں اور جانوروں میں رہ رہا ہو، اور ان کو چراتا ہو، ان کا دودھ پیتا ہو، اور ان کا جو حق ہے وہ ادا کرتا ہو، جو بھی اس میں شرعاً جو حق واجبی ہوتا ہے وہ ادا کرتا ہو، اور اپنے رب کی وہاں عبادت کرتا ہو۔ بالکل یکسوئی میں کہیں فارم کے اوپر چلا گیا، جنگلوں میں، پہاڑوں میں کہیں چلا گیا۔ یہاں ساؤتھ افریقہ میں ایسے فارم وغیرہ ہیں جن پر بہت سے لوگ رہتے ہیں، لیکن وہاں تو ساری فیسلٹی، سارے سیل فون، سارا نیٹ، سارا انٹرنیٹ، ساری چیزیں وہ نہیں بچے گا، وہ نہیں بچے گا۔ ساری دنیا سے منقطع اور الگ ہو کر یکسوئی اختیار کر لے خلوت میں۔ یہ جو سیل فون ہے، اس نے ایک بہت بڑی تباہی جو مچائی، وہ یہ ہے کہ ہماری خلوتوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ رہی ہی نہیں خلوتیں، یعنی آدمی خلوت میں رہ کر بھی خلوت میں نہیں رہا۔ میرے عزیزوں، بڑے درد کی بات ہے، بڑے کرب کی بات ہے۔ خلوت بہت بڑی چیز ہے۔ ان اللہ اذا احب عبدا حبب الیہ الخلاء، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو محبوب فرماتے ہیں تو خلوت، اس کے دل کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، خلوت کو محبوب بنا دیتے ہیں۔ اس لیے کہ خلوت، وَفَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف بہرحال یہاں جو باتیں ہیں وہ خاص طور سے سنیے۔ تو وہاں رہ رہا ہو اور مویشی چراتا ہو، ذکر و اذکار، تسبیحات، عبادت، قرآن کی تلاوت اور اللہ کا نام لینا، بس ایک تو یہ آدمی سب سے بہتر ہے، آئے ہائے ہائے۔ اور دوسرا، وہ جو میدان جنگ میں سب ادھر ادھر کی الا بلا کو چھوڑ کر، سارے نیٹ، ٹی وی شیوی سب کو چھوڑ کر، اور میدان جنگ میں جس دشمن کے مقابلے پہ ڈٹا جمع ہوا ہے، یا غازی یا شہید، یا غازی یا شہید، یا غازی یا شہید، دشمن کو وہ ڈرا رہا ہے اور دشمن اسے ڈرا رہے ہیں۔ جب میں یہ لفظ دہشت گرد کا، ٹیررسٹ کا اور یا ارہابی کا سنتا تھا تو میں سوچتا تھا، یا اللہ، کیا عجیب بات ہے کہ قرآن نے پکے سچے ایمان والوں کی یہ صفت پہلے ہی بیان فرمائی۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تم ڈراؤ اس کے ذریعے تیاری کے اپنے دشمن کو اور اسلام کے دشمن کو، اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو۔ تو ڈرانا اللہ کی راہ میں تو مطلوب ہے، یہ تو محبوب ہے، یہ تو پسندیدہ ہے، یہ تو اس کا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے، تو یہ صفت ہوگی ان کی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی سکون کی زندگی ہونی چاہیے، یہ بے چینی، پریشانی اور یہ ڈر خوف، میرے پیارے، ڈر خوف اللہ کے راستے کا وہ تو بہت بڑی نعمت ہے، وہ ہر کسی کا نصیب نہیں ہے، ہر کسی کا حصہ نہیں ہے۔ بہرحال میں نے جیسے کہا کہ باتیں بہت سی ہیں اس میں، تو کیا پتا چلا یہ دو قسم کے، اور جو بیچ میں رہیں گے، خلط ملط رہیں گے اور ساری چیزوں میں مکس اور ملے رہیں گے، سمجھ لو کہ فتنہ کھینچ لے گا اپنی طرف۔ من اشرف لها استشرفت له،
جی، اور ایک روایت میں یہ آیا، اور ایک روایت میں من تشرف لا تستشرفو، جو ذرا جھانک کے دیکھے گا تماشے کی طور پر، لاؤ ذرا دیکھ لو، وہ فتنہ اس کو بھی اپنی طرف کھینچ لے گا اور اچک لے گا۔ اس لیے ایسے وقت میں میرے بھائیوں، تماشا دیکھنے کے لیے بھی گھر سے باہر نہ نکلو، تماشا دیکھنے کے لیے بھی ٹی وی پہ مت جاؤ، تماشا دیکھنے کے لیے بھی جی اپنے سیل فونوں میں جو اسمارٹ فون ہے ان کے اندر نیٹ وغیرہ کو مت کھولو، بلکہ اپنے گھروں کے اندر یکسوئی کے ساتھ بیٹھے رہو۔ آج کے زمانے میں بہت سے ہمارے اللہ والے بڑے اکابر ایسے ہیں جو اس طرح زندگی گزارتے ہیں، تو ہم شما سب ان پر الزامات لگاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، ارے یہ ان کے دل میں کوئی درد نہیں مسلمانوں کا، ان کو کچھ نہیں، اور یہ ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ میرے پیارے وہ جانتے ہیں کہ اس وقت جو قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے اور تمام فرقوں میں پتہ نہیں چل رہا کون حق پہ ہے، کیا حق و باطل سارا خلط ملط ہو چکا ہے، اور اس قسم کی تحقیقات کے باوجود کچھ بات واضح نہیں ہو پا رہی ہے، تو اس لیے وہ بس یکسوئی کو اختیار کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، راتوں کو روتے ہیں، اپنے لیے اور امت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ جی یہ طرز زندگی اختیار کرتے ہیں، نہ تماشا دیکھتے، نہ خبروں میں پڑھتے، نہ ادھر کی نہ ادھر کی، نہ یہاں کی نہ وہاں کی، کہ اس نے یوں کہا، اس نے یہ کیا، اور وہ اچھا اور یہ برا، اور اس میں یہ اور اس میں یہ، وہ اس میں آیا ہے وہ اشراف اللسان فیہا کوقوع السیف، فتنوں کے زمانے میں زبان کا چلانا بولنا، یہ بس سمجھ لو تم نے بولنا شروع کیا اور ادھر کی ادھر، جیسے آج نیٹ کا زمانہ، ادھر کچھ بولے ادھر بولے، ادھر گئی بات ادھر گئی بات، اور حالات کی چکی میں تم پسنا شروع ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک حکم ہے میرے عزیزوں میرے بھائیوں، یہ بھی ایک حکم ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے القاعد فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من الماشی، جو بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر، جو کھڑا ہوا ہے وہ چلنے والے سے بہتر، اور آگے بڑھ کے آپ کہہ سکتے ہو جو چلنے والا ہے وہ سوار ہونے والے سے بہتر، اس لیے کہ فتنہ جتنی تیزی سے اس کی طرف لپکے گا، یہ جو بیٹھا ہوا ہے محفوظ رہے گا بنسبت دوسرے کے محفوظ رہے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک بخاصۃ نفسک وإیاک وعوامہم، وقال فی روایت اخرى الزم بیتک واملک علیک لسانک وخذ ما تعرف ودع ما تنکر وعلیک بامر خاصۃ نفسک ودع امر العام، اللہ اکبر کبیرا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایک روایت میں ارشاد فرما رہے ہیں اور ذکر فرما رہے ہیں کہ جب اس طرح کے حالات آ جائیں جی تو تمہیں کیا کرنا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کہ فبما تأمرنی یا رسول اللہ، مجھے کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا علیک بما تعرف ودع ما تنکر، جو باتیں تم جانتے ہو اچھائی کی دین ایمان کی اسے اختیار کرو اور منکرات کو چھوڑ دو، اور خاص اپنے آپ کو لازم پکڑ کے رہو، اور عوام کو اس وقت میں چھوڑ دینا، یعنی ان کے معاملات کو چھوڑ دو، لأن الاشرار قد کثرت والاخیار قد ضعفت، اخیار رہے نہیں، اور اشرار اور شرارتیں اور خباثتیں اور بدترین حالات پھیل گئے تو تم اس کی زد میں آ جاؤ گے، اس لیے ادھر مت جاؤ۔ تو عوام کو چھوڑ دو۔ ایک روایت میں کیا ہے؟ اپنے گھر کو لازم پکڑ لینا، اپنی زبان کو قابو میں کر لینا جی، اور خود ما تعرف ودع ما تنکر وعلیک بامر خاصۃ نفسک ودع امر العامہ۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح موقع کے لیے بھی فرمایا ہے کہ گھر کو لازم پکڑنا، زبان کو قابو میں کرنا، اور اپنے گناہوں پہ روتے رہنا۔ ہائے ہائے، ایک روایت میں ارشاد فرمایا کیا قصروا فیہا قصیکم وقطعوا فیہا اوتارکم، اپنی تانت اس کو کاٹ دینا اور اپنی کمانوں کو توڑ دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی لڑائی کی زد میں آ جاؤ اور جنگ کے شعلے تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے اور خامخواہ تم بھی پھنس جاؤ۔ وَاضْرِبُوا سُيُوفَكُمْ بِالْحِجَارَةِ، اور اپنی تلواروں کو پتھروں کے اوپر مار دینا کہ اس کی جو دھار ہے وہ ختم ہو جائے۔ یعنی ان سب کا خلاصہ بے اسلحہ اور بے ہتھیار ہو کے ایک طرف اس طرح بیٹھ جانا۔ إِن دُخِلَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنكُمْ فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَيْ آدَمَ،
اگر کوئی آئے اور آ کر کے کوئی بات کرے تو اسے چاہیے کہ حضرت آدم کے بیٹوں میں سے بہترین بیٹے کی طرح بن جائے، حابیل کی طرح بن جائے، قابیل کی طرح نہیں۔ مگر اگر غیر مسلموں کا اور ہماری ٹکر ہو اور معاملات اس طرح کے ہوں کہ ایک طرف کفر ہی کفر ہے، واضح کفر ہے، اور وہ ہم پر چڑھ کے آ رہے ہیں، تو میں نے آپ کو بتا رکھا ہے پھر اس طرح نہیں بدلنا۔ یہ اس وقت ان حالات کے لیے نہیں، اس وقت کے لیے نہیں ہے، جم کے لڑنا ہے، ڈٹ کے لڑنا ہے۔ پھر یہ میں بتا چکا ہوں۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کونوا احلاس بیوتکم، کونوا احلاس بیوتکم، اپنے گھروں کے کیا بن جانا؟ ٹاٹ بن جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جانا۔ میرے عزیزوں غور کر رہے ہو، گھر کا قالین اور فرش ہو جانا، اس میں کیا بات ہے؟ جب ایک مرتبہ اس کو بچھا دیا تو اب بار بار اس کو اس کی جگہ سے اٹھاتے نہیں۔ اسی طرح تم اپنے گھر کے ٹاٹ اور فرش بن جاؤ، خواہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، ان جماعتوں میں شمولیت اختیار مت کرو، بلکہ ان کے کنارہ کشوں کے گھر سے جیسے چمٹ گئے ہو، جم گئے ہو، لگ گئے ہو۔ جی ہاں، اسی لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں فرماتے تھے، اور آپ کے جانے کے بعد تو یہ جو 60-70 سال کا زمانہ، اس میں تو فتنوں کی جس قدر بہتات اور کثرت ہوئی مت پوچھو۔ فرماتے تھے اب انفرادیت کے ساتھ کام کرنے کا زمانہ ہے، اجتماعیت میں جاؤ گے تو فتنے گھیریں گے۔ سب سے بڑا فتنہ تو اعجاب کل ذی رائے برائیہ۔ میرے عزیزو، ہر آدمی اپنی رائے پہ گھمنڈ میں ہے، میں جو سمجھاؤں، میں جس طرح چاہتا ہوں، میری جو رائے ہے، میری جو دین کی فہم ہے، میں نے جو نظام بنایا ہے اس پہ چلو۔ تیار ہی نہیں، آپ سمجھاؤ، بتاؤ، چپ رہیں گے، بولیں گے نہیں، بھائی بولو، ہمیں بتاؤ، نہیں بتائیں گے نہیں، لیکن اپنی رائے سے ہٹیں گے بھی نہیں۔ آپ ہم کو بتاؤ کہ ہماری رائے میں کون سی کیا خرابی ہے۔ بہرحال ہاں میرے عزیزو بھائیو، اجتماعی اس کا وقت نہیں رہے گا، جماعتی کام نہ ہوگا، جماعتی سب سے اکثر و بیشتر سب غیر معتبر ہو جائیں گی، حق و باطل کا پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ اور بچا کر کے ایک طرف رکھو اور یکسوئی اختیار کرو، تاکہ اپنے ایمان کو قبر تک لے کے چلے جاؤ۔ ہاں جی ہاں میرے بھائیو، فتنوں سے اگر بچنا ہے تو فتنوں سے بچنے کا بس یہی ایک راستہ ہے۔ یہ سب احکام ہیں فتنوں کے زمانے میں جو ہم کو اختیار کرنے ہیں، اور اگر ہم نے یہ اختیار کیے تو بچ کے زندگی گزار سکیں گے۔ اگر نہ ہوا اور جو بچ گیا، ان السعید، میں نے ایک دن روایت سنائی تھی، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن۔ کوئی سوچے گا میں 3 مرتبہ کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 3 مرتبہ پڑھا ہے، خود 3 مرتبہ پڑھ کے فرمایا ہے کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو فتنوں سے بچا لیا گیا، البتہ خوش نصیب ہے بلا شبہ وہ شخص جو البتہ فتنوں سے بچا لیا گیا، خوش نصیب ہے البتہ وہ شخص جو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہاں بالخصوص اس دور میں یہ ہے یکسوئی اختیار کرو، علیحدہ رہو جہاں تک ہو سکے۔ میں مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا کسی اللہ والے کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کر اس کی رائے اور مشورے لیتے رہو، اور اس سے اپنا مضبوط رابطہ رکھو۔ جہاں جو مسئلہ درپیش ہو اس سے پوچھو، اور باقی ساری ادھر ادھر کی الا بلا، سارا نیٹ اور گوگل اور پروگرام اور یہ نظام اور یہ تحریریں اور یہ تقریریں اور یہ بیانات اور یہ وہ سارا سب ایک طرف چھوڑ کر ایک مضبوط متبع سنت و شریعت شیخ کو مضبوطی سے پکڑو۔ جن تعلیمات کی، کتابوں کی، بیانات کی، مشائخ کی، جہاں جس سے جانے کی، ملنے کی، جس کو پڑھنے کی وہاں سے اجازت مل رہی ہے، مضبوطی سے بسم اللہ اس کو مضبوطی سے تھام کو اس کو لے لو، عمل کرو، سنو بھی، لیکن اپنے طور پر ایک شیخ سے رابطہ بھی ہے، اور دن بھر اس کا بیان، اس کا بیان، اس کی تقریر، اس کی تحریر، یہ کتاب، وہ مضمون، یہ مضمون، ایسا ذہن خلط ملط ہوگا کہ کسی بھی کام کے نہیں رہو گے۔ یعنی میں نکتہ نکال رہا ہوں، یہ جو تنہائی اور خلوت یکسوئی اور ایک طرف ہو جانے کی بات اور گھر میں بیٹھ جانے کی بات اور پہاڑوں میں چلے جانے کی بات اور بکریوں کے ساتھ ایک ساتھ رہنے کی بات، یہ باتیں فرمائی ہیں، اس کا اصل راز کیا ہے؟ اس کا اصل راز وہ ہے جو بندہ بیان کر رہا ہے، اس کو ہمیں مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے۔ انشاءاللہ باذن اللہ عبادت رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو، ہم سب کے احباب، متعلقین
اور محبت رکھنے والے دوستوں، ساتھیوں، گھر والوں، فیملیوں، تعلق والوں، اللہ سب کو اس فتنوں کے دور میں ہم سب کے ایمان کی عبادت فرمائے، سب کو سلامتی ایمان، سلامتی اجسام عطا فرمائے، اور حق سبحانہ و تعالی جس طرح اس دور میں اللہ کی مرضی ہے کہ ہم زندگی گزاریں، اس طرح ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے، یہاں تک کہ ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو کر قبر میں اپنی ایمان اور اسلام کو قبر میں لے کے چلے جائیں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔